بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ باب قائم کیا تھا باب صاحب السلعۃ احق بالصوم، سودے کے مالک کو قیمت مقرر کرنے کا زیادہ حق ہے۔ تو اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ویسے تو جیسا میرا مال ہے، میں نے فرض کر لیا کہ میرا مال ہے، میں اس کی جتنی مرضی قیمت مقرر کر سکتا ہوں۔ یہ جو عوام میں معروف ہوتا ہے جی آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہوتا ہے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بس اگر وہ چیز لوگوں کی ضرورت کی ہے تو اس پر اتنا نفع مقرر کر لینا کہ وہ بیچارے اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، یہ شرعاً غلط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا غلہ وغیرہ اکثر جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، دیگر جو روزمرہ کی ضروریات کی ہیں، اس میں مطلب یوں نہیں کریں گے کہ اتنی قیمت مقرر کر دیں کہ لوگ تکلیف میں آئیں۔ اس میں جتنا اپنا نفع کم سے کم رکھ کر لوگوں کو آسانی دے سکیں، یہ سمجھ لیں مطلوب شرع ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پہ میں موٹر سائیکل کی دکان میری ہے، اب ایک موٹر سائیکل عام مارکیٹ میں بک رہی ہے، فرض کر لیں 40,000، اور میں کہتا ہوں 60,000 کی بیچوں گا، میری مرضی ہے۔ اس میں کوئی مجھے آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 20,000 مزید نفع لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی موٹر سائیکل ضرورت ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ اس کے بغیر لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ جیسا غلہ ہماری ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہو نہیں۔ اور اگر میری دکان سے نہیں لے رہے تو دوسری دکان سے لے لیں، وہاں پہ آرام سے 40,000 کی مل رہی ہے، گویا کہ لوگ کوئی تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ پھر ہم اپنی چیز کا جتنا بھی نفع مقرر کرنا چاہیں کر لیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بس ایک صورت ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں۔ بعض اوقات سامنے والا آپ سے اس چیز کی قیمت معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو کتنے میں پڑی ہے، پھر جب آپ اس کا اصل قیمت بتا کے نفع لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر دکاندار دیکھیں، آپ کے بہنیں کہتی ہیں بھئی کتنے کا ہے گلاس، تو کہا جی 20 روپے کا، وہ کہتی بہت مہنگا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی 18 کا تو مجھے گھر پہ پڑا ہے، 2 روپے تو نفع لے رہا ہوں۔ تو یہ اگر آپ سچ کہہ کے لے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں، یہ آپ کو گلاس پڑا ہے 8 روپے کا اور آپ کہیں 18 روپے کا گھر پہ پڑا ہے، 2 روپے صرف نفع لے رہا ہوں۔ اب اگرچہ جیسے میں نے بتایا گلاس کوئی غلہ تو نہیں ہے کہ روزمرہ کی ضرورت ہو، اس میں زیادہ نفع لے سکتا تھا، لیکن جھوٹ بول دیا، اس وجہ سے اس میں دھوکہ دہی شامل ہو گئی، اور اس کو بیع مرابحہ کہتے ہیں، کہ جس میں مالک چیز کی اصل قیمت ظاہر کر کے اور پھر بتاتا ہے کہ میں کتنا اس پہ نفع لینا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ اس میں سامنے والا اصل قیمت سن کر آپ پر اعتماد کر کے پھر اس کو خریدتا ہے، اس لیے آپ اگر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو آپ شدید گناہگار ہوں گے۔ بلکہ اگر بعد میں یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا تو شریعت خریدنے والے مشتری اس کو کہتے ہیں، مشتری کو اختیار دیتی ہے، وہ چاہے تو بیع کو ختم کر دے کیونکہ آپ نے دھوکہ دیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ تھوڑی سی صورتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ سودے کے مالک کو قیمت مقرر کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر حدیث لائے ہیں 2106 نمبر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو نجار، تم مجھے اپنا باغ قیمتاً فروخت کر دو۔ راوی کہتے ہیں اس باغ میں کھنڈرات تھے اور کھجور کے درخت تھے، تو اس میں چونکہ مسجد بنانی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب فرمایا، پھر انہوں نے جو قیمت بتائی نبی کریم نے وہ قیمت ان کو دلوائی۔ یہاں اگرچہ قیمت کا ذکر نہیں، لیکن باب جو عنوان جو قائم کیا ہے اس کے اعتبار سے پھر یہ مقصود یہی ہے امام بخاری کا کہ ان کا پلاٹ تھا، ان کو حق حاصل تھا قیمت مقرر کرنے کا، انہوں نے جو قیمت بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ قیمت دلوا دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے اب آپ کوئی پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، کوئی دکان بیچنا چاہتے ہیں، کوئی مکان بیچنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ روزمرہ ضروریات کی وہ چیز نہیں ہے جیسے غلہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ جتنا بھی پروفٹ رکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے جی آٹے میں نمک کے برابر رکھیں، آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، ہاں بس اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس میں گناہ گار ہوں گے، سچ بولیں آپ، ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں نہیں کہ کتنے کا پڑا ہے، آپ بولیں بس جتنے کا پڑا ہے چھوڑ دیں، لیکن مجھے اتنا پیسہ چاہیے اس میں، ختم بات۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہی بتائیں کہ بھئی اتنے میں پڑا ہے، اتنا نفع لے رہا ہوں، وہ تو کبھی سامنے والے کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ایسا کرتا ہے، اور جب اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو سچ بولنا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ آپ اس شے کی اصل قیمت بتائیں۔ تو بس آپ نے مکان فرض کر لیں 20 لاکھ کا لیا تھا، قیمت اس کی 1 کروڑ تک پہنچ گئی، تو یہ آپ کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے 20 لاکھ کا لیا تھا، آپ کہیں ٹھیک ہے میں اس کی قیمت 1 کروڑ چاہتا ہوں، اور فرض کر لیں کہ اس وقت قیمت چل رہی ہے 60 لاکھ،
آپ 40 لاکھ زیادہ لے رہے ہیں لیکن آپ کو شرعی طور پہ حق حاصل ہے، وہ چاہے تو لے، نہیں چاہے تو نہ لے، کوئی اور لے لے جا کے پلاٹ، کوئی مجبوری میں نہیں آئے گا، تکلیف میں نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کا پلاٹ اتنا مہنگا کر کے بیچنا کوئی باعث ضرر نہیں ہے، وہ دوسری جگہ سے بھی دوسرا پلاٹ لے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذرا بیلنس قائم کریں۔ ایک تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی بھی چیز ہو ہم جتنا مرضی نفع لیں، یہ نہیں ہے، لوگ اذیت میں آ رہے ہیں، تکلیف میں آ رہے ہیں، غلہ وغیرہ جیسے ہے تو کیسے آپ زیادہ لے سکتے ہیں، اس میں آپ کو کم کرنا ہوگا۔ اور بعض جو یہ کہتے ہیں کہ جی آٹے میں نمک کے برابر بس نفع جائز ہے باقی نہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ غلے وغیرہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے روزمرہ ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، اس میں چاہے جتنا مرضی نفع رکھیں، کوئی زیادہ نفع حرام نہیں ہوتا کہ زیادہ لے لیا تو حرام لے لیا، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے شریعت کو پہلے سیکھا جائے، پھر اس کے بعد اس طرح کے فتوے جاری کیے جائیں۔ خالی سنے بات کے اوپر اور آپ آ کے اصول بیان کر رہے ہیں، شرعی اصول جیسے آٹے میں نمک کے برابر جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں، کہاں لکھا ہے؟ اچھا چلیں یہ بتائیں، کسی حدیث میں ہو، قرآن میں ہو، کسی بزرگ نے بیان کیا ہو؟ تو آپ اتنے بڑے بزرگ ہو گئے کہ چاہے قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، بزرگوں نے بیان نہ کیا ہو، آپ کی بات کو قبول کریں، نہیں کریں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ اس رسول کی نہ مانیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اس بیہودہ بات کو رد کر دیا جائے تو بہت بڑا جرم کر لیا کسی نے۔ تو ناراض مت ہوں۔ بعض ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے مقولے زیادہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھتے ہیں، کیونکہ علم تو ہمارے گھروں میں داخل ہونا عرصہ دراز ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ سرپرست سے لے کر نیچے تک سب کے سب علم دین سے خالی، نام چراغ دین اور نور دین ہے، نام ایسے ایسے رکھیں گے کہ وہ پورا دین سمٹ کر اس کے اندر بظاہر نظر آتا ہے، لیکن جب وہ معلوم کریں تو ABC بھی نہیں آتی ہمارے دین کی۔ اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ سوچ اور فکر پیدا کریں کہ اس طریقے سے ہم جہالت کے ساتھ، دین پورا کامل اور اکمل ہے، اس سے ہمارے دین کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی دین کامل نہیں ہے جتنا مذہب اسلام ہے۔ چیلنج ہے، کوئی بھی آ کر بیٹھے بات کر کے دیکھے، ہمارا مذہب اسلام سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دین کامل کو پانے والے اپنے آپ کو کامل بنانے کے لیے کامل سوچ نہیں رکھتے ہیں، سوچے ناقص ہیں۔ کون سیکھے اپنا دین؟ کون قرآن سے؟ اس طرح کے مقولے معروف ہو جاتے ہیں مارکیٹوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، اور وہ مقولے بطور دلیل پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے شدید گناہ جاریہ کیا جا رہا ہوتا ہے، شدید گناہ جاریہ، کیونکہ یہ پھر آگے چلتی ہے بات۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام، آسان بات نہیں ہے جس کو ہم نے بہت معمولی اور آسان بنا لیا۔ دین کے بارے میں کمنٹس پاس کرنا یہ بہت آسان کر دیا ہے۔ آپ کے نبی فرما رہے ہیں زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ غیر دین کو دین بنا کر پیش کریں۔ جو بات اللہ رسول نے بیان فرمایا اس کو ایسے انداز سے بیان کریں جیسے کوئی بہت بڑا شرعی حکم آپ کو معلوم ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ باب کم یجوز الخیار، کتنی مدت تک بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے؟ حدیث نمبر ہے 2107۔ دیکھیں پہلے بھی اسی مضمون کی حدیثیں آ چکی ہیں، تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ ذکر کر دوں کیونکہ پہلے بات گزر گئی تھی، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ جب ایک شخص کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس کو بائع کہتے ہیں، جو خریدتا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں، مشتری کہتے ہیں، عین نہیں، مشتری کہتے ہیں۔ اور یہ جو دونوں کر رہے ہیں اس کو بیع کہا جاتا ہے، خرید و فروخت۔ جو پہلے آفر کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، جو بعد میں اس کو قبول کر لے اس کو قبول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے آفر کرنا یہ ایجاب، چاہے خریدنے کی ہو چاہے بیچنے کی ہو۔ یار میں فلیٹ بیچنا چاہتا ہوں، لوگے؟ یا آپ کا فلیٹ ہے مجھے بیچو گے؟ یہ ایجاب ہے۔ اب سامنے والا جب اس کو قبول کر لیتا ہے قبول ہے، اور اگر نہیں قبول کرتا منع کر دیتا ہے اس کو رد کہتے ہیں کہ رد کر دیا اس نے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں جب ایجاب کوئی کرتا ہے تو سامنے والے کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اس کو یس کہے چاہے نو، اسے کہتے ہیں خیار قبول، یعنی قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار، اس کو خیار قبول کہتے ہیں۔ تو جب ایک طرف سے آفر ہوئی اب اس کو خیار قبول حاصل ہوا۔ یہ اس مجلس اور محفل میں چاہے تو یس کرے چاہے نو کرے۔ مجلس اور محفل کا مطلب، مجلس کہتے ہیں وقت کے ایسے مجموعے کو جس میں انسان ایک حالت میں رہے، ایسی ایک حالت سے دوسری ایسی حالت میں نہ چلا جائے جس کی وجہ سے مطلب ہم کہیں کہ اگر فرض کر لیں اس میں کوئی بات پوچھی گئی تھی
تو وہ دوسری حالت اس پوچھی ہوئی بات کا انکار، رد، اس سے اعراض یہ ثابت کر دے۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی سے کہا میرا فلیٹ خریدو گے، وہ سن کے اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، دوسرے کے ساتھ دنیاوی باتیں کرنے لگا، بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، کھڑا تھا چل پڑا اس طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس بات کو رد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو میں نے پہلے کہا تھا یہ چیز خریدو گے، اب جب تک وہ سوچ رہا ہے سمجھ لے یہ ایک مجلس چل رہی ہے، اب اگر وہ ادھر ادھر چلا گیا، کھانا کھانے لگا، دنیاوی بات کرنے لگا، مجلس بدل گئی۔ جب مجلس بدل گئی تو سمجھ لیں جو پہلے والا جو ایجاب تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اب میں نے یہ آپ کو کہا کہ میرا فلیٹ خریدو گے، آپ کھانا کھانا شروع ہو گئے، کھانا کھا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو یہ آپ کا قبول اس میرے مطلب ایجاب کے مقابلے میں نہیں کہلائے گا، کیونکہ بیچ میں کھانا آ گیا۔ اب آپ نے کہا مجھے قبول ہے، میں نے کہا میں تو نہیں بیچتا ہوں، تو آپ نے کہا بھئی تم نے کہا تو تھا، لیکن بیچ میں چونکہ کھانا آ گیا، مجلس بدل گئی، اب نیا ایجاب اور قبول ہوگا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو پہلے کہتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، چونکہ بیچ میں کھانا آیا، پہلے والا ایجاب تو گیا، اب آپ کہتے ہیں یس میں خرید رہا ہوں، یہ ہے ایجاب، اب مجھے اختیار ہوگا قبول کا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایک دفعہ ایجاب ہوا، اسی مجلس میں دوسرے کو قبول کا اختیار ہے، جب تک وہ قبول نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے دیکھیں اس کا قول ہے یس، ابھی اس کا قول کچھ بھی نہیں، یا تو یہ نو کر دے یا کچھ بھی نہ کرے، اٹھ کے جیسے چل پڑا، تو قول متفرق ہو گئے، ایک جیسے تو نہیں ہو، ادھر یس ادھر سے بھی یس، اب ایک جیسے ہوں گے۔ جب تک یہ قول متفرق رہیں گے یہ سودا پکا نہیں ہوگا۔ یہ ہے فقہ حنفی کا اصول۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایجاب کیا اور اس نے اسی مجلس میں قبول کر لیا، تو اگر یہ ان کے بدن جدا ہو گئے تو یہ ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی متفرق بدن جدا ہونے سے پہلے یہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا خریدیں گے، اس نے کہا یس، ڈن ہو گیا سودا، لیکن ابھی مجلس ایک ہی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سامنے والا کہہ سکتا ہے نہیں میں ختم کر رہا ہوں، میں نہیں لیتا، میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں، یہ کیونکہ مجلس ابھی ایک ہے۔ جبکہ فقہ حنفی کی روشنی میں چاہے وہ مجلس یعنی یہ ایجاب کرے یا قبول کر لے، اب بے پکی ہو گئی، بس اب ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی رضامندی کے بغیر ختم نہیں کر سکتا، چاہے اسی مجلس میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہوں، دونوں صورتوں میں۔ تو گویا کہ اب جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں نبی کریم نے فرمایا کہ جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں تب تک وہ بیع قائم رہے گی، فسخ نہیں ہوگی۔ تو یعنی جب تک قول متفرق نہ ہو بیع قائم رہے گی، اور اگر قول متفرق ہو تو بیع نہیں ہوگی۔ تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں قولی طور پر ایک دوسرے سے یعنی باتوں کا جدا ہونا، یہ ایجاب کرے اور دوسرا رد کر دے، یہ قول متفرق ہو گئے، بیع نہیں ہوگی۔ اگر اس نے یس کہا، اس نے بھی یس کہا، یہ ایک جیسے قول ہو گئے، یہ بیع پکی ہو گئی، اب اسے ختم نہیں کر سکتے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جدائی سے مراد بدن کا جدا ہونا کرتے ہیں، کہ اگر ایجاب و قبول ہو بھی گیا اور بدن ابھی جدا نہیں ہوئے، دونوں بیٹھے ہیں، اسی مجلس میں ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے یس کہا، اس نے بھی یس کہا، اور پھر یہ دونوں جدا ہو گئے، اب یہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تفرق ابدان ہو گیا، جسم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تو اب اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو فرق کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک قول کا اعتبار ہے، ان کے نزدیک مجلس کا اعتبار ہے۔ ہمارے نزدیک اگر قول موافق ہو گئے، اب کوئی بیع ختم نہیں کر سکتا، چاہے آپ اسی مجلس میں بیٹھیں، بس قول پکا ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں ایجاب و قبول کے ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی، یعنی یس یس دونوں نے کہا، اس کے باوجود بھی جب تک مجلس میں ہیں دونوں کو ختم کرنے کا اختیار ہے، اگر جدا ہو گئے اب اختیار سلب ہو جائے گا۔ تو ہمارا قول اس لیے زیادہ مضبوط ہے کہ مومن کا اقرار بہت بڑی دلیل سمجھا گیا ہے، اور دیگر بھی دلائل تھے، میں نے حدیثیں آپ کو عرض کی تھیں، لیکن مومن کا اقرار بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آفر کی اس نے میرا فلیٹ خریدو گے اتنے میں، اس نے کہا یس، تو جیسے ہی ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کا حق میرے فلیٹ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اور میرا حق اس کی قیمت کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو دوسرے کو سامنے والے کے مرضی کے بغیر سودا ختم کرنے کا اختیار مل جائے، تو گویا کہ جو اس کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہوا تھا یہ اس کے حق کو سلب کر رہا ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے حق کو سلب کر لیں، اس لیے دونوں کا حق قائم ہو گیا۔ ہاں اگر دونوں راضی ہو جائیں کہ ہم اس سودے کو ختم کریں، اس کو ہمارے نزدیک اقالہ کہتے ہیں، وہ شرعاً جائز ہے کہ ٹھیک ہے باہم رضامندی سے سودا ہوا تھا، باہم رضامندی سے ختم۔ لیکن امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول ہو بھی گیا، ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، جدا نہیں ہوئے،
چاہے دوسرا راضی ہو نہ ہو یہ ختم کر سکتا ہے، یا یہ راضی ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں، ذہن میں رکھیے۔ اور ضمناً بس یہ عرض کر دیتا ہوں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں یہ بیانہ لینا یا مطلب پیمنٹ کر دینا، ڈاؤن پیمنٹ تھوڑی سی کر دینا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یا ڈاکومنٹس بنا لینا، یعنی یہ اس کی شرعی طور پہ مطالبہ نہیں ہے ان کا کوئی۔ یہ قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے، ہمارے عرف کے اعتبار سے ایجاب و قبول۔ اس نے کہا لوگے، اس نے کہا یس، پکا ہو گیا سودا، چاہے اس نے ایڈوانس نہ دیا ہو، کوئی بیانہ نہ رکھوایا ہو، سودا پکا۔ مومن کی بات کے اوپر ہماری شریعت کہتی ہے کہ بس مضبوطی ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر دونوں راضی ہیں تو وہ بیانہ دے دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر بیانہ نہیں دیا اور چلے گئے، سودا پکا ہو گیا، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں قیمت دینے، آپ نے کہا نہیں بھی چونکہ آپ نے بیانہ نہیں دیا تھا میں نے تو کسی اور سے سودا کر لیا۔ نہیں کر سکتے ہیں، کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور بروز قیامت اس کا حق سلب کرنے کی بنا پر آپ کو میدان محشر میں اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ خرید و فروخت کے مسائل چونکہ زیادہ ہماری نگاہوں سے گزرتے نہیں ہیں، زیادہ عمومی طور پر آپ مسجد میں شاید ہی کبھی آپ نے جمعے کے بیان میں خرید و فروخت کے کوئی مسائل سنے ہوں، پوری زندگی گزر جائے گی آپ کی نہیں سنیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں مطلب عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جو عوامی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اکثر ڈسکس نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہم ان سے دور ہوتے ہیں مسائل سے۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے فوراً کسی عالم دین، اچھے مفتی صاحب، بلکہ عالم دین بھی نہیں، مفتی صاحب، ان مستند مفتی صاحب سے آپ بات کریں کہ میں یہ چیز فروخت کرنا چاہتا ہوں، ان کنڈیشنز کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ، صحیح ہے کہ نہیں۔ کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں پہلے آپ پرمیشن لے لیں، اس کے بعد کریں، مطمئن رہیں گے، ورنہ کئی سالوں بعد پتہ چلے گا کہ حرام کھا رہے تھے، سود کھایا ہے آپ نے، اپنی اولاد کے پیٹ میں آپ سود کھلا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو معلوم نہیں تھا بھائی معلوم کرتے۔ شادی بیاہ کی رسمیں ساری معلوم ہے، ایک ایک چیز، دادی کا جوڑا بھی آئے گا، نانی کا جوڑا، مامی کا جوڑا بھی آئے گا، اور پھپھی کی لونگ بھی آئے گی، اور ہمارے ہاں تو جی وہ مٹھائی کا ٹوکرا اور اس کے اندر بالو شاہی ضرور ہوتی ہے، ایک ایک چیز پتہ ہوگی۔ دین کے معاملے میں بالکل معلوم نہیں ہوگا۔ یہ خواتین کو خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہر چیز کی معلومات رکھتی ہیں، تو یہ بھولے پن سے یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں نہیں معلوم تھا، بھئی سیکھا کیوں نہیں ہے؟ شریعت نے واجب قرار دیا ہے، اور اگر آپ نے سیکھا نہیں، بہت سے علوم ہوتے ہیں کہ فوری سیکھنا لازم نہیں ہوتے، لیکن جب ضرورت پڑے اس وقت سیکھنا ان کو لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے علم دو طرح کا ہوتا ہے، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین تو جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا لازم ہے، اس میں ضرورت نہیں دیکھی جاتی، سیکھنا لازم ہے۔ فرض کفایہ جب ضرورت ہو تب آپ سیکھ لیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کریں گے، اگلے پروگرام میں حدیثیں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔